بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال، سید علی خامنائی۔ پانچواں حصہ، عملی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ایمان کی افزائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حج، آیت 78۔ قرآن مجید کی ناقابل تردید ثقافت اور تعلیمات کے مطابق ایمان صرف ایک قلبی رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایمان یعنی اعتقاد، اور اعتقاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ہر اعتقاد کو، ہر ایمان اور ہر قبولیت کو نہیں مانتا۔ خشک اور خالی قلبی ایمان، وہ ایمان جس کی کرن مومن کے اعضاء و جوارح میں دکھائی نہ دے، یہ ایمان اسلام کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف مومن ہو جانے سے، یعنی صرف اعتقاد رکھ لینے سے، بغیر عمل کے، بغیر کوشش کے، بغیر فداکاری کے، مومنین کے بارے میں خدا کی نویدیں انسان کو مل جائیں گی، جو لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ جنت ایک قلبی معاملے پر دے دی جائے گی، اور بغیر عمل کے زمین کی حکومت کو ایک امر قلبی پر دے دیں گے، نہ کہ عمل پر۔ خلاصہ یہ کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر عمل کو حذف کر دیں تو کچھ نہ کچھ ایمان باقی رہ جاتا ہے، وہ لوگ ان آیات کو اور دوسری آیات کو جو بعد میں تلاوت کی جائیں گی، اور قرآن کے دسیوں دوسرے موارد اور پورے قرآن میں اچھی طرح غور کریں، تاکہ دیکھ لیں کہ صرف وہ ایمان اسلام کی نظر میں اہمیت کا حامل ہے جو عمل کے ساتھ ہو، ذمہ داری کے ساتھ ہو، عہد و پیمان کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے تو اپنے مومن ہونے پر شک کریں۔ جو معاشرہ اپنی ایمانی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنا نام با ایمان معاشرہ نہ رکھے۔ جن لوگوں نے قرآن سے یہ سنا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سست نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اگر مومن ہوگے تو سب سے برتر ہوگے۔ جن لوگوں نے قرآن کی یہ عجیب بات سنی، جب وہ حقیقت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے سب سے برتر نہیں ہیں، بلکہ ہر غیر کے مرہون منت ہیں، تو تعجب کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ وعدہ کیا ہوا؟ اور اگر کسی زمانے میں اس وعدے کو پورا ہوتے نہیں دیکھتے تو ولی عصر کے ظہور کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ ہاں، وعدہ الہی برحق ہے، مہدی موعود کے دور ظہور میں بھی، اور ہر اس جگہ پر بھی جہاں ایمان پیدا ہو جائے، لیکن وہ ایمان
جسے قرآن عمل کے ہمراہ جانتا ہے، وہ ایمان جسے عہد و پیمان سے جدا نہیں سمجھتا کہ صرف ایک امر قلبی ہو۔ بنابراین جو ایمان اسلام میں معتبر ہے، یہ بات اسلام اور تشیع کے اعتقادی اصولوں میں سے ہے، وہ عمل کی طرف دعوت دینے اور ذمہ داری پیدا کرنے والا ایمان ہے۔ وہ ایمان ہے جو عملی عہد و پیمان کے ساتھ ہو۔ اگر عمل ساتھ نہ ہو تو اس کے نتائج کی توقع بھی نہ کریں، دنیا میں نصرت کے منتظر بھی نہ رہیں، دنیا میں امن و امان کی بھی توقع نہ کریں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، ستم اور ستمگری سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، اولئک لهم الامن، امن و امان ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ ایمان جو ظلم و ستم کے ساتھ ہو تحفظ نہیں دیتا۔ وہ ایمان جس کے ساتھ عہد و پیمان نہ ہو مومن کو نصرت نہیں دیتا، اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ اس کے لیے یہ ایمان خدا کی نصرت اور فطرت اور تکوین کے ذرات کی مدد لے کر نہیں آتا، دنیا کی خوشبختی اور کامیابی اور غرض دنیا اور آخرت کی جنت اس کے حوالے نہیں کرتا۔ آرام طلبی سے پیدا ہونے والے اوہام ہمارے اندر اس کے برعکس تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایک صفت ہے انسان کے اندر کہ وہ ہمیشہ آسان کام انجام دینے کی طرف جاتا ہے۔ انسان کے اندر سہولت طلبی اور سہل پسندی کی صفت پائی جاتی ہے۔ دو کاموں کے اندر اگر اسے اختیار دیا جائے تو جو زیادہ آسان ہوگا، جس میں کم محنت کرنی پڑے گی، کم سرمایہ لگانا ہوگا، اسی کا انتخاب کرے گا۔ یہ انسان کی خاصیت ہے۔ عام طور پر انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ صفت، یہ انسانی خصلت، یہ خصوصیت ہم سے کہتی ہے کہ اس کام کو قبول کرو جو زیادہ آسان ہو، جس میں کم خرچ ہو، جس میں محنت زیادہ نہ ہو۔ دوسری طرف سے مذہبی ایمان ہم سے کہتا ہے کہ جنت ہاتھ سے گئی، اس لیے کہ سہل پسندی بھی باقی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ اس کے لیے ہمیں بیٹھ کر کوئی فارمولہ بنانا ہوگا، ایسے فارمولے جو بیکار اور سست آدمی کو جنت تک پہنچا سکیں۔ ہم سستی کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ماضی اور مستقبل کے لیے بے غیرتی کے ساتھ غمخواری کر کے، غمخواری اچھی چیز ہے لیکن ایسی غمخواری جو بے غیرتی کے ساتھ نہ ہو، ہم اس منفی، پست اور فضول حالت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں شفاعت کی امید میں، حالانکہ خود امام فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو پہنچے گی جو جد و جہد اور کوشش کریں۔ بالکل اس کے برعکس ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ میں اس مسئلے پر اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ذہنوں پر کئی برسوں تک کام ہوا ہے، کئی صدیوں تک کام ہوا ہے تاکہ ان کو مطمئن کر دیں کہ مسلمانوں کے لیے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، تاکہ انہیں سمجھا دیں کہ مومن ہونے کے لیے ایک پاک دل کی ضرورت ہے، نہ کہ پاک عمل کی۔ ان خیانت کاروں اور ایجنٹوں کی مدد ہماری سہل پسندی اور ہماری بلند پرواز سوچوں نے کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت ہمیں ایک چھوٹے سے کام پر دے دی جائے، اور اس غلط خیال کی مدد ان جاہلوں کی جہالت نے کی ہے، جن کا کوئی مفاد اور مقصد بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جاہل تھے۔ بہرحال کئی سالوں سے، طویل عرصے سے ذہنوں پر کام کر رہے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ اسلام عمل کے بغیر، ایمان عمل کے بغیر صرف دل میں محبت،
ایمان اور یقین رکھنے سے ہے، نہ کہ عمل، حرکت، کوشش اور اثر سے۔ اس کے لیے برسوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھا دیں، اور قرآن کی آواز ابھی تک بلند، زندہ و شاداب ہے کہ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو یہ کام نہیں کرتے مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے۔ وہ لوگ مومن ہیں، وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، وہ لوگ لطف خدا، برادری اور دینداری میں شامل ہیں، جو راہ خدا میں ایمان کے مطابق عہد و پیمان کے ساتھ حرکت کریں، محنت کریں، کام کریں۔ یہ قرآن کی منطق ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کی جانب مائل ہوئے ہو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجود کرو، خدا کے سامنے خضوع کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک کام انجام دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کامیاب ہو جاؤ، رستگار ہو جاؤ۔ اگر اس کام کو انجام دو گے تو فلاح اور کامیابی اور فتح و کامرانی ہے، لیکن اگر یا ایہا الذین آمنوا ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر نہ ہو، تو کیا فلاح و کامیابی ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، خدا کی راہ میں جہاد کرو، حق جہادی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ 24 گھنٹوں میں کمانے کے لیے تم لوگ کتنا کام کرتے ہو، کتنی جد و جہد کرتے ہو۔ اب آپ اس نسبت سے دیکھیں کہ خدا کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہو۔ اگر صحیح طور پر دیکھیں تو وہ کوشش جو خدا کی راہ میں انجام دینی چاہیے، اس کا حجم، اس کی کیفیت، اس کی گہرائی اور اس کی پائیداری خود خدا کی عظمت و بڑائی کی نسبت تمام کوششوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ پائیدار اور انتھک ہونی چاہیے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، وہ ہے جس نے تمہیں منتخب اور برگزیدہ کیا ہے، اے ملت اسلام۔ برگزیدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو ناز و نعم کے ساتھ دوسروں سے ممتاز کیا ہے۔ کہا ہے کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، گناہ کریں، غلطیاں کریں، ہماری نافرمانی کریں تو بھی جنت انہی کے لیے ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کا یہودی بھی اپنے لیے دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ غلطی پر تھے، جو مسلمان اس طرح سوچے وہ بھی غلطی پر ہے۔ قرآن یہودیوں کہ جو سمجھتے تھے کہ وہ خدا کے احبا، اولیاء اور دوست بلکہ اس کی اولاد ہیں، ان کے مقابلے میں بہت ملامت اور توہین آمیز لہجے میں اعلان کرتا ہے کہ یہ دوستی، یہ ولایت، یہ سب کچھ اس بات کا مرہون منت ہے کہ حکم خدا پر عمل کرو۔ درست ہے کہ ہم نے تمہیں ممتاز قرار دیا ہے، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی ممتاز قرار دیا تھا۔ خدا نے امت اسلام کا انتخاب کیا ہے، لیکن اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کا بھی انتخاب کیا تھا۔ دونوں منتخب کرنا ایک ہی قسم کے ہیں۔ اس کے معنی سب سے بڑے کام کے لیے سب سے زیادہ آمادہ فرد کا انتخاب کے ہیں۔ آپ 10 افراد پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک شخص کا چہرہ پرعزم، بدن مضبوط، رخساروں کا رنگ کھلا ہوا، ہاتھ مضبوط، بازو اور سینہ کشادہ اور نمایاں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھاری بوجھ آپ کو اٹھانا ہے، میں نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور اگر اٹھا لیتا ہے، اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے، یعنی ارادہ کر لیتا ہے، کر تو سکتا ہی تھا جب ہی تو منتخب ہوا۔
عزم مصمم کر کے اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سے بلند ہو جائے گا، ایک نمایاں شخص بن جائے گا۔ اگر نہ اٹھایا تو دوسروں سے بڑھ کر شکست خوردہ اور بد نصیب ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا، اے بدبخت انسان، دوسرے تو کر نہیں سکتے تھے، اسی لیے ان سے کہا بھی نہیں، لیکن تم نے قبول کیا، اسی لیے تم سے کہا اور تم نے نہیں کیا۔ امت مسلمہ کا انتخاب امت بنی اسرائیل کی طرح اسی انداز کا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں اور امت مسلمہ اپنے زمانے میں اسلام کی امانت اور انسان کی ہدایت و رہبری کا بوجھ اٹھانے کے لیے لائق ترین امت و افراد تھے۔ اسی لیے انہیں یہ بار امانت دیا گیا۔ کیا انہوں نے اٹھایا یا نہیں؟ اگر اٹھا لیا، اس بار امانت کو منزل تک پہنچا دیا تو یقیناً مسلمان ممتاز ترین اور لائق ترین افراد ہیں۔ لیکن اگر نہیں اٹھایا تو وہی کیفیت ہے جو یہودیوں نے بار امانت نہ اٹھا کر اپنا لی تھی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ ان کی دنیا کے لیے، اور مَأْوَاهُ جہنم، اور یہ ان کی آخرت کے لیے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں ممتاز کیا ہے، انتخاب کیا ہے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں تم پر سختی، دباؤ اور صعوبت بھی نہیں رکھی ہے، دباؤ نہیں ہے۔ یہ بوجھ اتنا بھی وزنی نہیں ہے، اس کو اٹھانا اتنا بھی مشقت اور تکلیف کا باعث نہیں ہے، قابل برداشت ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے کام میں تم پر کوئی حرج، کوئی صعوبت، کوئی دباؤ نہیں رکھا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہیں پہلے بھی اور اس مرتبہ بھی مسلمان اور خدا کے سامنے تسلیم ہونے والا کہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ سورہ بقرہ میں جناب ابراہیم کی دعا ہے، اسی مقام کی جانب اشارہ ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس بوجھ کو تمہارے حوالے کیا، اس انتخاب کو تمہارے لیے عمل میں لائے۔ کیوں؟ کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ تم کیا کرو اور کہاں پہنچو۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہارے براہ راست ذمہ دار پیغمبر ہیں اور پوری انسانیت کے ذمہ دار تم ہو، تاکہ پیغمبر تمہارے اوپر گواہ، نگرانی کرنے اور نگاہ رکھنے والے ہوں۔ تم لوگ انسانوں کے حکمران ہو، تم بشریت کی تدبیر کرنے والے ہو، تم اس قافلے کی نگرانی کرنے والے ہو۔ اے قافلہ سالاروں، سوتے نہ رہ جانا۔ اب جب کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، اب جب کہ تم پر پروردگار کی جانب سے دشوار ذمہ داری لگا دی گئی ہے، تم نمائندہ بنا دیے گئے ہو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو۔ پھر ذمہ داری، پھر عہد و پیمان یا خشک و خالی ایمان۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور توسل اختیار کرو خدا سے اور آئین الہی سے۔ خدا کی پناہ لو، خدا پر بھروسہ کرو، کسی اور سے، کسی طاقت سے نہ گھبراؤ۔ جب تم پر سارے دروازے بند ہو جائیں تو خدا کے لطف
مدد اور نصرت سے مایوس نہ ہونا۔ ہوا مولاکم، خدا سرپرست، نگہبان اور تمہارے ساتھ ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے پروردگار۔ سورہ انفال کے آخر کی چند اور آیتیں بھی ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مثلاً مشہد سے تہران چلے گئے اور ٹھہر گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر لی اور بس؟ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہجرت کرنے کا مطلب ہدف کی خاطر، اسلامی معاشرے سے ملحق ہونے کی خاطر، اسلامی معاشرے کے اجتماع میں ذمہ داری کو قبول کرنے کی خاطر، دفعتاً ایک ہی دفعہ میں ہر چیز سے ہاتھ دھو لینا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہجرت یعنی اسلامی معاشرے کا عظیم محل تعمیر کرنے کے لیے ایک اینٹ لے جانا۔ جو اسلامی معاشرہ مدینے میں وجود میں آیا تھا، اسے با ایمان، فعال، زحمت کش، مضبوط اور طاقتور، شاندار ماضی کے حامل، اسلام کو سمجھنے والے، اس راہ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے، ایمان سے سرشار دل رکھنے والے افراد کی ضرورت تھی۔ جو شخص مکے سے ہجرت کرتا تھا وہ انس، محبت، خوبصورت یادوں، آرام، عیش و نوش کو چھوڑ کر مدینہ آ جاتا تھا۔ مکے سے مدینے تک در حقیقت یہ شخص اس عظیم معاشرے کی تعمیر کی راہ میں اپنی حد تک اپنے اعتبار سے ایک بڑا قدم اٹھاتا تھا، لہٰذا اس کی ایک اہمیت ہوتی تھی، وہ فیصلہ کن ہوتا تھا۔ آئیے دیکھیے یہ آیات کیا کہتی ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت بھی کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال سے، اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان بے وطن غریبوں اور گھر سے بے گھر ہو جانے والوں کو پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، یہ سب اولئک بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک محاذ کے سپاہی ہیں۔ ان سب کا خمیر ایک ہے، یہ لوگ ایک ہی دیوار اور ایک ہی چھت کی کچی پکی اینٹیں ہیں۔ مثل المؤمنین فیما بینہم کمثل البنیان یمسک بعضہ بعضا، ان اینٹوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے اندر اتری ہوئی سی ہیں۔ چھتوں کی ان ضربیوں میں ہر اینٹ ایک مومن ہے، ہر مومن ایک اینٹ کی مانند ہے، ایک دوسرے کے اندر پیوست، جس نے دوسری 10 اینٹوں کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ایک ضربی چھت کی کسی ایک اینٹ کو کوشش کر کے کھینچ لو تو اس کے اطراف کی 10 اینٹیں بھی گر جائیں گی۔ یہ ایک ان 10 کو سنبھالے ہوئے ہے، جیسا کہ وہ باقی سب بھی اپنے اپنے طور پر اس اینٹ کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ بعضهم اولیاء بعض، بعض دوسرے بعض کے ساتھ باہم پیوست ہیں۔ والذین آمنوا، یہاں پر غور کیجئے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، قلبی یقین بھی ہے، لیکن ولم یہاجروا، سایہ دار درختوں کی جھرمٹ میں آرام دہ گھر سے وابستگی ختم نہ کی اور ہجرت نہ کی، البتہ وہاں کے گھر سایہ دار درخت والے بھی نہ تھے۔ ولم یہاجروا، ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، اپنی ایمانی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟
ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یہ تم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تمہارا حصہ نہیں ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان ولایت اور وابستگی نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی یہاجروا، جب تک ایمانی ذمہ داری پر عمل نہ کریں۔ بھائی، خشک اور خالی ایمان تو دنیا میں بھی اثر نہیں دکھاتا، اسلامی معاشرے میں بھی کسی اثر کی بنیاد نہیں بنتا۔ آخرت کی تو بات ہی اور ہے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ایک دو آیات کے بعد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور راہ میں خدا میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی حقیقی مومن ہیں، ان کے علاوہ دوسرے کیا ہیں؟ جھوٹے مومن۔